حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ پہلے کا نام حضرت اسماعیل تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق تھا۔ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی تقریباً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ جب فرشتوں نے آ کر ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی تو اس وقت وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے تعجب کیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں، یعنی یہ بڑھاپے کی عمر ہے، اور اس کے علاوہ میں بانجھ بھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عمر میں ہمارا بیٹا ہو؟ تو فرشتوں نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتے ہیں اور جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمر میں بھی بیٹا عطا کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جو حضرت سارہ سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی موجودگی میں ہی تقریباً 40 سال کی عمر میں ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جس کا نام تھا رفقہ۔ اس رفقہ نامی عورت کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام رہے۔ پہلے ان کی اولاد نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رفقہ سے 2 بیٹے عطا کیے۔ پہلے بیٹے کا نام غیسو تھا، جس کو عرب غیس کہتے تھے، اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے کو یعنی غیسو کو پسند کرتے تھے اور اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ کی جو بیوی رفقہ تھی وہ دوسرے بیٹے یعنی حضرت یعقوب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ان کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یعقوب چھوٹے تھے تو ماں اس وجہ سے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسی طرح بچے جوان ہوئے جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی آخری وقت تھا اور بیماری میں مبتلا تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی، روشنی بھی ختم ہو چکی تھی، تو ایک دن انہوں نے اپنے بڑے بیٹے غیسو سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے لیے بہترین کھانا بنا کر لائے، یعنی جنگل سے جا کر شکار کرے اور اس کا گوشت بھون کر لا کر مجھے کھلائے تاکہ میں اس کے لیے برکت کی دعا کروں۔ اور تو ان کا جو بڑا بیٹا تھا غیسو، وہ عام طور پر شکار کرتا تھا، تو وہ شکار کے لیے یعنی اپنی والد صاحب کے لیے بہترین کھانا تیار کرنے کے لیے وہ شکار پر چلا گیا، جبکہ شکار وہ کر کے لائے گا اور پھر کھانا تیار کر کے اپنے والد کو ان کی فرمائش کے مطابق کھلائے گا۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی رفقہ، اس نے چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتی تھی، تو اس نے جلدی سے حضرت یعقوب سے یہ کہا کہ وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں سے کچھ میمنے لے، اچھے سے موٹے تازے، اور ان کو بھون کر ان کا گوشت لا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھلا دے۔ اور چونکہ حضرت اسحاق کی بینائی ختم ہو چکی ہے، ان کو نظر نہیں آتا، تو وہ اپنے اوپر میمنے کی کھال ڈال کے ان کے سامنے آئے اور ان کو یہ بتائے کہ میں غیسو ہوں۔ تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں جو وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں خیر و برکت کی، تو غیسو جو اصل غیسو ہے اس سے پہلے حضرت یعقوب غیسو بن کر وہ دعائیں لے لیں۔ تو انہوں نے اسی طرح ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر اپنی بکریوں کے کچھ مینڈے لیے اور وہاں سے انہوں نے ان کا گوشت بھون کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اور انہوں نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں غیسو ہوں۔ تو جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے جسم پر ہاتھ لگایا تو چونکہ غیسو کے جسم پر بال تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مینڈے کی جو کھال تھی وہ اپنے جسم پر لگائی ہوئی تھی۔ جب ان کا ہاتھ بالوں پر لگا تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ جسم کے اعتبار سے تو غیسو لگتا ہے لیکن آواز کے اعتبار سے یعقوب لگتا ہے۔ بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے خیر اور برکت کی دعا کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے، تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے اور تیری اولاد ہمیشہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ تجھے بڑا ایک سردار بنائے۔
تو اس طرح کی دعائیں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو دیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوسرا بیٹا جو غیسو تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، وہ بھی شکار کر کے لے آیا، اور جب اس نے کھانا پیش کیا تو حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ تو ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے مجھے کھانا کھلا کے جا چکے ہیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ میں غیسو ہوں اور میں نے آپ کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ یعقوب تھا اور اس نے میرا نام لے کر مجھ سے پہلے آپ کو کھانا کھلایا، اور میری جو دعائیں آپ جو مجھے دینے والے تھے وہ لے گیا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی خیر و برکت کی دعا کی، اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی زرخیز زمین عطا کرے گا جس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا وسیع رزق عطا کرے گا۔ بہرحال یہ جو حضرت اسحاق کا بڑا بیٹا تھا، اس کو اسی وجہ سے کہ یعقوب نے میری جگہ پر جا کر دعا لی ہے، اس کو غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی تو ان کی والدہ بھی پریشان ہو گئی، تو اس کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ حران کے علاقے میں اپنے ماموں حبان، غالباً ان کا نام تھا، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور وہاں کچھ عرصہ رہیں، جب تک کہ آپ کے بھائی کا غصہ آپ پر ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اپنے ماموں کے پاس رہیں، اور وہاں آپ کے ماموں کی جو لڑکیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح بھی کر لیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے آرام کیا، جہاں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ سے ایک سیڑھی نکل رہی ہے جو آسمان تک چڑھ رہی ہے، اور فرشتے اس سیڑھی پر اتر رہے ہیں اور کبھی چڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کی اولاد میں برکت دیں گے، اور آپ کو یہاں یہ جو زمین ہے جس پر آپ ابھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو آپ کی ملکیت میں کر دیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا، منت مانی کہ اے اللہ، جب میں صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں تو میں اسی جگہ پر آپ کا ایک گھر تیار کروں گا، یعنی آپ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بناؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بڑی کا نام لیہ تھا اور دوسری چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو راحیل پسند آئی، وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کی بیٹی راحیل سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے یہ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری شادی اس کے ساتھ کروا دوں تو 7 سال تک میری بکریاں چرا۔ جب انہوں نے 7 سال بکریاں چرائیں اور اس کے بعد پھر نکاح کا مطالبہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے رات کے اندھیرے میں اس کے پاس اپنی بڑی بیٹی کو بھیج دیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اپنی بیوی بنا کر اس سے رات گزاری، اور پھر صبح کو روشنی ہوئی، جب دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو ان کے ماموں کی بڑی بیٹی لیہ تھی جس کے ساتھ انہوں نے رات گزاری ہے، اور دوسری جس کو وہ پسند کرتے تھے راحیل، وہ ان کے ماموں نے نہیں بھیجی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے یہ کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا مطالبہ کیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے کہا کہ ہمارا یہ رواج ہے کہ ہم بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی نہیں کرتے، اس لیے پہلے ہم نے بڑی بیٹی آپ کو دی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوٹی بیٹی بھی دے دیں تو پھر آپ 7 سال اور ہماری بکریاں چرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے ماموں کی 7 سال بکریاں اور چرائی، اور اس پر اس کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسری بیٹی بھی عطا کر دی، اس کا بھی نکاح ان سے کروا دیا۔ یہ 2 سگی بہنیں تھیں جو ایک ہی وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویاں رہیں۔ ہماری شریعت میں 2 بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر ایک بہن پہلے نکاح میں تھی اور اس کو طلاق ہو گئی تو پھر دوسری بہن، اس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسری کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ نکاح میں موجود ہو تو اس کی دوسری بہن کے ساتھ ہماری شریعت کے مطابق نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی تورات اور بائبل کے اندر بھی تقریباً یہی احکامات تھے کہ ان میں بھی 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں رکھنا جائز نہیں تھا۔
لیکن جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دونوں سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی جو بڑی بیوی تھی، یعنی پہلی بیوی تھی لیا، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 5 بیٹے ہوئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیوی راحیل تھی، اس سے ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اپنی ایک باندی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس باندی سے بھی ایک بیٹا ہوا۔ پھر ان کی جو پہلی بیوی لیا تھی، اس نے بھی اپنی ایک باندی ان کو دی، تو اس سے بھی بیٹا ہوا۔ پھر راحیل جو ان کی دوسری بیوی تھی، ان کی پہلے اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، جس کا نام انہوں نے یوسف رکھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے، اور یہ آپ کی دوسری بیوی راحیل سے تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے بھی اور بچے ہوئے، تو ٹوٹل آپ کے جو بچوں کی تعداد ہے وہ آپ کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ یعنی راحیل سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور دوسرا بیٹا بعد میں پھر ایک بنیامین پیدا ہوا، جو یوسف کی والدہ سے تھا اور اس کا سگا بھائی تھا ماں کے اعتبار سے، اور باقی جو دوسرے تھے وہ اس کی دوسری بیوی سے تھے، اور یہ ٹوٹل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں رہے 14 سال، تو بکریاں انہوں نے چرائی نکاح سے پہلے، یعنی ان کی پہلی بیٹی کے لیے 7 سال، پھر دوسری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے 7 سال چرائی۔ پھر علماء اہل کتاب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 6 سال مزید اپنے ماموں کے پاس رہے، اور اس طرح ٹوٹل جو عرصہ ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ساتھ 20 سال رہے۔ 20 سال کے بعد جب انہوں نے واپس اپنے علاقے میں، یعنی اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں آنا چاہا، تو ان کے ماموں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے میرے مال میں برکت عطا کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مال میں سے جو چاہیں لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال جو بچے پیدا ہوں، اور ان میں سے جو چترے بچے ہوں، یعنی کالے اور سیاہ ڈبوں والے رنگ والے ہوں، یا اس میں سفید رنگ ہو اور سیاہی بھی ہو کچھ، تو اس طرح کے جو بچے پیدا ہوں بکریوں کے اور گائیوں کے، یا دوسرے بھی جتنے بھی جانور ہیں آپ کے پاس، تو وہ آپ مجھے عطا کر دیں۔ تو اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سالے تھے، یعنی ان کے ماموں کے بیٹے، انہوں نے ضد کی کہ یعقوب کو اس طرح کے بچے نہ مل سکیں، تو انہوں نے اس طرح رنگ کے جتنے بھی بکرے تھے ان میں، یا جتنے بھی مذکر جانور تھے، وہ تمام انہوں نے چھپا دیے، دور لے گئے، کہ تاکہ اس سال بکریاں اس رنگ کے بچے نہ جن سکیں۔ تو اہل کتاب یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے باداموں کے چھلکے لیے، اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ساتھ شامل کر کے اس جگہ پر رکھا جہاں بکریاں پانی پیتی تھیں، اور اہل کتاب کے نزدیک یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بکریاں ڈرتی تھی اور ان کے بچوں کا رنگ تبدیل ہوتا تھا۔ لیکن یہ چونکہ بائبل کی تورات کی بات ہے، اور اس کی ہم زیادہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے۔ ہاں، اگرچہ اس اعتبار سے لیا جائے کہ یہ خلاف عادت تھا، خرق عادت کام تھا، تو پھر ہم اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ سمجھیں گے، کہ یہ ان کا معجزہ تھا کہ ان چھلکوں کی وجہ سے کہ بچوں کے جو رنگ تھے وہ تبدیل ہو سکتے تھے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام پھر جب اپنے ماموں سے کچھ ان کو مال ملا، تو وہاں سے وہ واپس لوٹنے لگے، اور اپنے ماموں سے اجازت لے کر وہ وہاں سے چل پڑے، اور جب راستے میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اب واپس آ رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ان کا بھائی 400 آدمیوں سمیت ان کے پاس راستے میں ان کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام خوفزدہ بھی ہوئے کہ اتنے آدمیوں کو وہ اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پرانے غصے اور رنجش کی وجہ سے مجھے قتل کر دیں، تکلیف پہنچائیں، یا میرے بچوں کو تکلیف پہنچائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے یہ کہا کہ میرا جو مال کا یہ ریوڑ ہے، اس میں سے 300 بکریاں، 40 گائیاں، اور اس طرح کچھ دوسرا بھی مال تھا، یہ آپ لے کر مجھ سے آگے چلیں، اور الگ الگ چیزیں جو ہیں وہ ریوڑ میں سے الگ الگ حصے بنا کے لے کر چلیں مختلف لوگ،
اور جب میرا بھائی غیسو راستے میں آ کر ملے اور وہ آپ سے پوچھے کہ یہ کس کا مال ہے، تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے غلام یعقوب کا مال ہے، جو اس کے آقا غیسو کی طرف ہدیے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے، یعنی تاکہ اس کو ہم ہدیہ پیش کریں تو اس سے وہ خوش ہو جائے اور اس کی ناراضگی اور غصہ ہم سے ختم ہو جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھائی ان کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس جو بچے اور عورتیں ہیں اور اتنا مال ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو ان کے بھائی پھر ان سے ملے اور انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خوشی کا اظہار کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بوسہ بھی دیا اور پھر اپنے آبائی علاقے کی طرف لے کر ان کو چل پڑے۔ راستے میں جب جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام جس جگہ پر لیٹے تھے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اولاد میں اور برکت دینے کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کا مالک بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ میں آپ کے لیے یہاں ایک گھر تیار کروں گا، یعنی آپ کے لیے عبادت گاہ تیار کروں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 100 بکریوں کے عوض اس جگہ پر ایک زمین خریدی اور اس زمین پر ایک عبادت گاہ تیار کی، مذبح خانہ تیار کیا، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ بیت المقدس ہے، لیکن عام ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں اس کو بیت المقدس بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو عبادت گاہ ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے نام سے، بیت المقدس کے نام سے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر تعمیر کی اور اس کی بنیاد رکھی۔ بعد میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دوبارہ از سر نو اسی جگہ پر بیت المقدس کو دوبارہ تیار کیا، مسجد اقصیٰ کو، لیکن اس سے پہلے اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی اور اس میں ایک سادہ سا چھوٹی سی عبادت گاہ تعمیر کی۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام واپس اپنے والد کے پاس آ گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر اہل کتاب یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 180 سال تھی، یعنی 180 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ تو پھر ان کے بیٹوں حضرت یعقوب اور غیسو نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام دفن تھی، اسی جگہ انہوں نے حضرت اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا۔ تو یہ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا مختصر قصہ تھا کہ ان کی جو بھائیوں کی آپس میں کیسے عداوت ہوئی تھی، ان کی بھائیوں کی آپس میں کیسے دشمنی شروع ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنے ماموں کے پاس پہنچے اور انہوں نے وہاں شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، اولاد ہوئی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا بھی عطا کیا جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔